خدا کی محبت نہیں ہوگی، رسول خدا سے عشق نہیں ہوگا، آل رسول کی قدر شناسی نہیں ہوگی، قرآن کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ قرآن آپ کو منہ ہی نہیں لگائے گا۔ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ منہ نہیں لگائے گا۔ یہ کون شخص ہے؟ بدبو آ رہی ہے اس سے۔ وہ خوشبو محبت خدا نہیں ہے، وہ نکہت عشق رسول نہیں ہے، وہ نکہت عشق آل محمد نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ جہاں محبت خدا اور محبت رسول و آل رسول نہ ہو وہ قرآن کا نہیں ہے۔ ہو کیسے سکتا ہے قرآن کا؟ قرآن نازل کس پر ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ رسول پہ نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا محمد ابن عبداللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور قرآن کہاں نازل ہوا؟ کس پر نازل ہوا؟ یہ آپ نے بتا دیا۔ کہاں نازل ہوا؟ قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ کعبے سے نہیں شروع ہوا، خانہ ابو طالب سے شروع ہوا ہے۔ خانہ ابو طالب سے غار حرا تک اور غار حرا سے خانہ ابو طالب تک۔ میں اپنے خطیبانہ انداز میں کہوں، حاجی جاتا ہے تو صفا و مروہ سے تک، مروہ سے صفا تک سعی کرتا ہے۔ جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تو خانہ ابو طالب سے غار حرا تک، غار حرا سے خانہ ابو طالب تک۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں۔ نہ جانے کئی ہزار آیتیں خانہ ابو طالب میں اتری ہیں، اندازہ ہے آپ؟ مکی آیتیں زیادہ تر، مکی سورے کہاں نازل ہوئے؟ خانہ ابو۔ رسول کی منزل کہاں تھی؟ اصل رسول کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ یہ طے ہے کہ کعبے میں نہیں ہوئی۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف قول بھی نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت پیغمبر ہے۔ پھر کہاں ہے؟ مجھے یاد آ گیا بے اختیار، اسی منبر سے شاید 15-16 برس پہلے کہہ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ راز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس فقیر کی سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ کہ حضور کی حیثیت کیا ہے؟ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم توحید ہیں مصطفیٰ۔ یہ حضور کی شایان شان نہیں تھا کہ وہ ایسی جگہ پیدا ہوں جہاں پہلے سے 360 بت رکھے ہوئے ہوں۔ چشم مشیت نے مکے پہ نظر ڈالی، کہیں وہ گھر مل جائے جہاں کوئی بت نہ نظر آئے۔
جزاکم اللہ، اللہ آپ کو پاکیزہ نفس عطا کرے اور نفس رحمانی کے فیوزات آپ تک پہنچیں۔ خدا کی قسم یہ تاریخ کا اعجاز ہے کہ حضور کی ولادت اس جگہ ہوئی جہاں کوئی بت نہیں تھا، اور وہ بس ایک ہی گھر تھا یا چند گھر اور تھے، لوگوں کو خبر نہیں تھی، ان گھروں میں کوئی بت نہیں تھا۔ یہ معمولی بات نہیں، بھئی خانہ کعبہ کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے تھے نا، مجبوری تھی، تو جس کا جی چاہتا تھا لے جا کے بت رکھ دیتا تھا اپنے خاندان کا۔ ابو طالب کا گھر تھا، ابو طالب کی اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا تھا اس میں، تو مجال کس کی تھی کہ وہاں بت رکھ دیتا؟ جہاں کوئی بت نہیں تھا وہاں توحید کا سب سے بڑا معلم پیدا ہوا، اور پھر پیغمبر پیدا ہوئے تو یوں ہی پیدا ہوئے تھے۔ جناب آمنہ بنت وہب کے ساتھ بھی قریش کے گھرانوں اور قریش کی خواتین کی رشک کی اور حسد کی وہی کیفیت تھی جو جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہی، کیونکہ جو نور تھا پیشانی عبداللہ میں، اس نور کی خاطر کتنے تھے جو چاہتے تھے کہ اس نور کے حصے دار ہم بن جائیں، لیکن جب جناب آمنہ بنت وہب اس نور کی امانت دار ٹھہریں تو پھر رشک و حسد درمیان میں آ گیا اور تنہا چھوڑ دیا گیا۔ اب جب وقت ولادت تھا تو ظاہر ہے کہ ازرو احکام ظاہریہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر ابو طالب کا ہے اور وہاں حوران بہشتی کا نزول ہو رہا ہے، جنت سے حوریں نازل ہو رہی ہیں، اور جنت سے جناب مریم تشریف لا رہی ہیں، اور جنت سے جناب آسیہ تشریف لا رہی ہیں، اور وہ مخدرات عصمت و طہارت تشریف لا رہی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اذن دیا کہ جاؤ آمنہ کی مدد کرو، محمد کی ولادت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس گھر کی کیا شان ہوگی؟ اب میں ظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دینی پڑتی ہیں نا بچوں کے لیے۔ کسی صاحب کے گھر پہ کسی کنٹری کے پریزیڈنٹ صاحب آ جائیں، یوں ہی آ جائیں، تب بھی وہ کتنا ناز کرے گا، ہم میرے گھر آئے تھے، حالانکہ کوئی حیثیت نہیں آپ کی، لیکن آپ کے گھر آئے تھے، آپ ناز کریں گے۔ ایک اتنی سی مثال کافی ہے۔ کوئی بھی اہم شخصیت آ جائے، کراچی میں کسی مومن کے گھر پر کبھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی تشریف لے آئیں تو کتنا ناز کرے گا۔ رہبر عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کہیں تشریف لے آئیں، کتنا ناز کرے گا وہ، کسی کے گھر آ جائیں۔ اب مکے میں حضرت ابو طالب کا گھر ہے اور وہاں جبرائیل آ رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، اور ایسے واقعات اتفاقی نہیں ہوتے۔ اور یہ تو میں نے مثال عرض کر دی کہ کسی کے گھر آ جائیں، سیستانی صاحب آئیں گے تو کسی کے گھر آ جائیں گے، جس کے گھر آئیں گے اس کے گھر آئیں گے، کسی کے گھر تو نہیں آئیں گے نا۔ پریزیڈنٹ صاحب کہیں جائیں گے تو یوں ہی تو نہیں چلے جائیں گے، کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی اس صاحب خانہ کی بھی۔ تو بس یاد رکھیے کہ جس آغوش تربیت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق سبحانہ و تعالی نے سپرد کیا تھا، اس کی کبھی توہین نہ کیجئے گا، یہ بھی توہین رسالت ہوگی۔
اپنے دلوں کو روشن کیجئے اور غلط تاریخیں پڑھ کر اپنے دلوں میں کفار قریش کے کینوں کو نہ پالیے۔ کفار قریش کو حسد تھا ابو طالب سے۔ کفار قریش ابو طالب کے دشمن تھے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتم النبیین کا حمایتی بنا ہوا ہے۔ کفار قریش کو ابو طالب سے کیا شکایت تھی؟ سب حضرت ابو طالب کو سید بطحا کہتے تھے، سید و سردار مانتے تھے، سید و سردار مانتے تھے۔ تمام مشرکین و کفار، مومنین و مشرکین، سب بت پرست اور غیر بت پرست، سب ابو طالب کو سید و سردار مانتے تھے۔ پھر اگر دشمنی پیدا ہوئی تو کس بات پر؟ کیا جناب ابو طالب نے کسی کی خیانت کی تھی؟ کوئی خون کیا تھا؟ کسی کی امانت واپس نہیں کی تھی؟ کسی کو کوئی اذیت پہنچائی تھی؟ کوئی الزام ہے ابو طالب پر سوائے ایک الزام کے محمد کے لیے سینہ سپر رہتے تھے؟ تو انہیں بغض تھا ابو طالب سے، آپ کو کس لیے ہے؟ خبردار کوئی ایسی بات نہ کیجیے گا جس سے رسول کو کہیں اذیت پہنچے، اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے توہین رسالت لازم آئے۔ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ جزاکم اللہ۔